الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدیق عکس حسن کمال محمد است صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است
اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات العلم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قریب 3 ماہ کے بندش کے بعد کل مساجد مدارس واپس کھلے، اور یہ کورونا کی وبا میں تیسری بندش تھی، اور غالباً سب سے لمبی اور سب سے مشکل تھی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ خیر فرمائیں۔ یہ تو بہرحال دنیا کے لحاظ سے تو ہے ہی ہے، آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیں تو اس پاک ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں کوئی آزمائش اور مشکلات کی گھڑیاں ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوگا کہ ہمارے ہی گناہ ہیں جن کی یہ نحوست ہے۔ کل جب واپس مساجد مدارس کھلے تو چوتھے ماہ کی 21 تھی، اور ماہ رمضان کی کل 19 تھی اور آج 20 ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، خیر سے آج کا روزہ مکمل ہوا تو انشاءاللہ ماہ رمضان کے 2 عشرے مکمل ہو جائیں گے، اور شام سے اور کل کو انشاءاللہ ماہ رمضان کا 3را اور آخری عشرہ ہوگا۔ اب بہرحال جو دن پابندیوں کے ملے، جس نے جہاں عبادت کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور جو آپ کو اور ہمیں راتیں آزادی کے ساتھ میسر آئی ہیں، اگرچہ وہ آزادی بھی کچھ پابندیوں کے ساتھ ہے، لیکن چلیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو غنیمت ہے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ بالکل بند رکھا، لیکن اب جو ہے وہ اجازت دی ہے کچھ پابندیوں کے ساتھ، اسی کو غنیمت جانیں۔ اور یہ جو جاتی بہار کے پھل ہیں نا، یہ میں بھی اور آپ بھی کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پابندیاں جو ہیں وہ سب آپ کے علم میں، آخر میں اعلان کے طور پر دوہرا بھی دوں گا۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے اس لیے میں چند باتیں عرض کروں گا، نیا بیان نہیں۔ شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں سبقاً دوہرا رہا تھا۔ میرا جہاں تک خیال ہے شاید 6 سال ہو گئے ہوں گے، یعنی 6 سال کے ماہ رمضان، اس میں 1 سال تو مکمل، یعنی ماہ رمضان کا جو
جمعے کا سلسلہ تھا وہ بند رہا کورونا کی وجہ سے، تو اس میں کوئی بیان نہیں ہوا۔ اس کے بعد گزشتہ بار ہوا تو اس بار میرا ارادہ یہ تھا کہ ہمیں 4 جمعے میسر اگر اللہ کو منظور ہوئے آ جائیں گے تو میں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کا خلاصہ پورا دوہرا لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ یہ جو گزشتہ اور پوستہ دونوں جمعے بند تھے مدرسہ، اب آج کا جمعہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہے۔ تو چلیں، پہلے تو میں نے سوچا کچھ نہیں کرتے، پھر سوچا نہیں، اب کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا تو بہتر ہے، اس لیے اللہ نے اگر زندگی دی، اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ ماہ رمضان میں انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کا اختتام دہرانے کے لحاظ سے ہم اپنی بساط تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ وقفہ بہت ہوا اس لیے میں تھوڑا سا اعادہ کروں تاکہ جو اس وقت تھے ان کے ذہن میں بات تازی ہو جائے، نہ تھے تو ان کو بات سمجھ آ جائے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ان دنوں میں ماہ رمضان کے جمعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہم بیان کیوں کرتے ہیں۔ اگر کسی دوست کے ذہن میں یہ سوال آئے تو، ویسے تو عموماً نہیں آتا لیکن بہرحال اگر آئے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ماہ رمضان میں یہ بیان ہونا چاہیے، وہ بیان ہونا چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ماہ رمضان میں نے اس لیے رکھا سبق کہ آپ کے علم میں ہوگا۔ آج ماہ رمضان کی کتنی ہے؟ 20، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو شام کو 20 پوری ہو جائے گی۔ کل 21 ماہ رمضان ہے، اور 21 ماہ رمضان یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، نہیں ہوگا تو ذہن میں لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس ماہ کے آخری عشرے میں ہوئی، یعنی 21 ماہ رمضان ایک بار۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر یہ سبق میں نے رکھا کہ چلیں یہ دہرا لیں، اور ان کے ضمن میں جو بات آئی وہ بھی دہراتے چلے گئے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ کورونا کی وبا شروع ہوئی تو اس میں پھر ایک ماہ رمضان کے تو 4 جمعے مکمل بند رہا مدرسہ، اس لیے وہ تب روک دیا۔ پھر گزشتہ سال دہرا لیا، اور ابھی ارادہ تھا اس ماہ میں پورا ہو جائے گا، لیکن بہرحال پھر یہ مسئلہ بن گیا۔ اب چلیں 2 جمعے ہیں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس میں جو ہم دہرا سکے، اللہ نے زندگی دی تو آئندہ ماہ رمضان میں انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لکھا، وہ کسی سابقہ درس میں نے دہرایا تھا، ایک بار پھر سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فرمان کا معنی یہ ہے، اچھا ایک بات پہلے ذہن میں لے آئیں، میں آج کروں گا آپ سے باتیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور میں بھی تھکا ہوا ہوں، اور ایک تو ان 3 ماہ نے ویسے تھکا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم معنی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے 2 گروہ سامنے ایسے بھی آئے، اہل سنت و جماعت کے سوا بات کر رہا ہوں، کہ ایک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ محبت نہیں، محبت تو کی ہے، لیکن محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ ان کی مثال آپ ایسے سمجھیں، اسی حدیث پاک کے روشنی میں علماء نے لکھا ہے
اس گروہ کی مثال آپ ایسی سمجھیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عیسائیوں نے کی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ سے عیسائی محبت نہیں کرتے، محبت تو کرتے ہیں، لیکن محبت میں حد میں نہیں رہتے. یاد ایک بات ذہن میں رکھنا، نفرت میں کبھی بھی کوئی کسی کو خدائی درجے نہیں دیتا. یہ ذہن میں بٹھا لو بات. جب بھی کوئی کسی کو خدائی درجے یا خدائی صفتیں دیتا ہے نا، وہ محبت میں ہی آ کر دیتا ہے. اس لیے ایک تو ان کی یہ مثال ہوئی کہ محبت تو کرتے ہیں، حد میں نہیں رہے. حتیٰ کہ دیکھیں اپنا اسلام کا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ ہے. کچھ لوگ ایسے بھی اس تاریخ میں منظر پر سامنے آئے، انہوں نے صاف کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اب یہ محبت تو کرتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ محبت نہیں کرتے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ محبت حد میں ہے؟ اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ابھی دھیان میری طرف دے، اگر دھیان ہٹے گا تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی. کلمہ طیبہ کو علماء نے دو جزوں، دو حصوں پر تقسیم کیا ہے. کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ. اچھا شان اللہ کی کلام پاک میں سورت ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نام پر ہے یہ سورت. کلمہ طیبہ کا پہلا جز اس سورت میں ہے، اور کلمہ طیبہ کا دوسرا جز سورہ فتح میں، آخر صفحے پر. لیکن اچھا یہ جو پہلا کلمے کا جز ہے لا الہ الا اللہ، لا نہیں الہ کوئی بھی معبود برحق الا اللہ مگر، یہ کلمے کا لفظی ترجمہ ہے. اچھا اسی دنیا میں ایسے بھی لوگ، یعنی یہ نہیں کہ کسی سابقہ تاریخ میں گزر گئے تھے اب نہیں ہے، نہیں، یہ جو ابھی پہلے جن کا میں نے ذکر کیا وہ اب بھی ہیں، اور جن کا کرنے جا رہا ہوں وہ بھی ہیں. آپ اور ہم پہلا کلمہ طیبہ کا پہلا جز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا علی، لا الہ الا علی. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ ہیں، اب بھی ہیں. اور یعنی آپ اور میں تو خیر کس شمار کمار میں ہیں، یعنی وہ اچھے خاصے بڑے عہدوں پر ہیں. وہ صاف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں وہ حضرت علی کے روپ میں خدا آیا تھا. اچھا آپ کو تو شاید یاد ہو یا نہ ہو، آپ میں سے کئیوں کو ممکن ہے یاد ہو، نہیں تو ابھی یاد آ جائیں گے. مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم. اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، لیکن خیر چھوڑے میں دوسری طرف بھٹک جاؤں گا. مولانا فاروقی مرحوم نے زندگی کے آخری دن جیلوں میں کاٹے تھے. بھائی دیکھیں سیدھی بات ہے، جب آپ سچ اور حق بیان کریں گے نا تو پھر جیلیں ہی آئیں گی، پھر ڈنڈے اور لاٹھیاں آئیں گی، پھر حلوے پراٹھے تو کوئی نہیں کھلائے گا آپ کو اللہ ماشاءاللہ، پھر آزمائشیں آئیں گی. انہوں نے زندگی کے آخری جو سال تھے وہ جیل میں کاٹے، اور شاید آپ کو یاد ہوگا جیل سے ہی نکلے تھے، عدالت میں پیشگی کے لیے حاضری کے لیے آ رہے تھے کہ بم کا حادثہ ہوا تھا. اچھا انہوں نے جیل میں کچھ کتابیں لکھی تھیں، وہ ان کی شہادت کے بعد منظر پر آئیں. ان میں ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی، اس کا نام تھا خلافت ورلڈ آرڈر.
اور جہاں تک میری معلومات ہیں اب وہ نایاب ہے، نہیں ملتی۔ لکھنے والے چلے گئے، اس کے بعد میرے اور آپ جیسوں کا دور آیا، ہمیں روٹی کھانے سے فرصت نہیں ملتی، کتابیں کون پڑھے گا؟ اور خیر یہ آپ سے ہم کیا گلے شکوے کرتے ہیں، ہمارا جو اس طرف والا سلسلہ ہے ان کا بھی یہی حال ہے۔ اقبال مرحوم اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ مولانا نے جو وہ کتاب لکھی خلافت ورلڈ آرڈر، اس میں حضرت نے ایسے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کہا حضرت علی کے بارے میں، ان سے حضرت نے باقاعدہ آپ درخواست کہیں، باقاعدہ آپ التجا کہیں، باقاعدہ آپ اسے گزارش کہیں یا اپیل کہیں، کچھ بھی کہیں، حضرت نے باقاعدہ ایسے لوگوں سے لکھ کے درخواست کی تھی کہ اپنی حیثیت کو واضح کرو۔ آپ اور ہم مسلمان ہیں نا، بولو تو صحیح، بڑے ڈھیلے بولتے ہو، شک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت نے ان سے کوئی اپنی حیثیت، جب لا الہ الا علی تو بھئی اپنی حیثیت واضح کرو کہ بھئی آپ لوگ کون ہو، ورنہ مسلمان کا کلمہ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یقیناً یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتے ہو، میں نے ابھی عرض کیا یہ نہیں کہ یہ کسی پچھلے دور میں گزر گئے ہیں، نہیں، اب بھی ہیں، جن کا پہلے ذکر کیا وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، اب بھی ہیں، اچھے خاصے عہدوں پر ہیں۔ اور اللہ نہ کرے میرے خیال میں آپ اور ہم اگر ان کے سامنے آ جائیں، وہ آپ کو تو ہمیں گاجر مولی کی طرح کھا جائیں گے، کیونکہ میری اور آپ کی معلومات بھی بہت ہیں ماشاءاللہ، خاص کر دین اسلام کے بارے میں۔ اچھا جب یہ عالم ہے، اچھا میں آپ سے یعنی محبت تو کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ محبت نہیں کرتے، محبت تو کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کی یہ محبت حد میں ہے؟ جو لا الہ الا علی کہتے ہیں وہ حضرت علی سے حد والی محبت کر رہے ہیں، حد میں محبت کر رہے ہیں؟ اچھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک تو یہ لوگ، ایک اور وہ اب بھی ہیں، یہ بھی نہیں کہ وہ بھی گزر گئے، نہیں، پہلے دور میں بھی تھے، اب بھی ہیں۔ یہ تو آ گئے نا لا الہ الا علی والے، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والے، وہ کہتے ہیں، جو تیسرے والے وہ کہتے ہیں حضرت علی مسلمان تھے ہی نہیں، نقل کفر نباشا، وہ حضرت علی کے ایمان کے ہی قائل نہیں ہیں۔ وہ اب یہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ نہیں کہ پچھلے کسی دور میں گزر گئے تھے، وہ اب بھی ہیں۔ اچھا اور شاید ممکن ہے آپ کہیں کہ جی ممکن ہے کسی اور دیش میں رہتے ہو، نہیں، کسی اور دیش میں نہیں بستے، آپ کے اور ہمارے ہی دیش میں رہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دونوں گروہ گئے، سیدھی بات ہے، بلکہ تینوں گئے۔ یہ حق والے لوگ نہیں ہیں نہ پہلے نہ یہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دونوں لوگوں کے گروہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاک زندگی میں ان دونوں کے بارے میں پیش گوئی فرمائی تھی کہ آپ کے حوالے سے، آپ کی محبت کے نام بھرتے حضرت علی کے حوالے یہ دونوں گروہ سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر یہ دونوں بعد میں منظر عام پر آئے سامنے اپنے اپنے وقت میں، اور تب سے لے کر آج تک۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی، اس نے اپنی زندگی میں فرمایا۔ اور باقاعدہ اس حدیث پاک کی روشنی میں جو علماء نے لکھا ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے ساتھ مثال دی. کیوں؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت اتنی کی کہ حد میں نہ رہے، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ مسیح سے نفرت اتنی کی کہ حد میں نہ رہے. وہی حال حضرت علی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا. تو خیر بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس لیے ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سبق دہراتے ہیں تاکہ میرا اور آپ کا عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صاف رہے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبتیں ملی تھیں حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سب جانتے ہیں حضرت علی وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے بچپن حضور کے پاس گزارا، جوانی حضور کے پاس گزاری. حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی بتاتے رہے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین میں سے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ سبق دہراتے ہیں تاکہ میرا اور آپ کا عقیدہ صحیح رہے. نہ ہم ان میں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ خلیفتہ بلا فصل، اور نہ آپ اور میں ان میں ہوں جو کہتے ہیں لا الہ الا علی، اور نہ ہم ان میں ہوں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی مسلمان ہی نہیں تھے. نعوذ باللہ. اس گفتگو کے بعد آئیے وہاں پر جہاں میں نے گزشتہ ماہ رمضان کے آخری جمعے میں بیان روکا تھا. آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کو دہراتے سن 36 ہجری تک آ گئے تھے. سبقن دہرایا میں نے حضرت علی کی زندگی کو. آپ ایک ایک کر کے سنتے جائیں، اوسط لحاظ سے آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے. اگر آپ وہ سنتے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ کے سامنے آ جائے گی اہل سنت و جماعت کے حوالوں کے ساتھ. کوئی اشکال، کوئی سوال آپ کے ذہن میں انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا. ہاں آپ نہ سنیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. سن 36 ہجری تک میں سبقن دہراتے ہوئے آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی سن 40 ہجری میں. کب؟ اب ذرا جاگتے آؤ. کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے کب پردہ فرمایا؟ بتاؤں تو یاد رکھے گے. سن 11 ہجری میں. ابھی سن 1400 کو کتنی ہجری ہے؟ سن 1443 ہجری چل رہی ہے، اور ماہ رمضان اس کا 9واں مہینہ ہے، یعنی اخیر ہو رہا ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا سن 11 ہجری میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت پائی سن 40 ہجری میں. حضور کے بعد اس دنیا میں کتنی مدت رہے؟ سن 36 ہجری تک ہم پڑھتے ہوئے آئے. پیچھے کتنے سال رہ گئے؟ اللہ نے زندگی دی تو اگلے ماہ رمضان میں اختتام ہو جائے گا. لیکن جس دور سے، جس مرحلے سے ہم پڑھتے ہوئے گزرے گئے تھے، میں نہیں کہ میری کیا اوقات ہے، علماء کے ہاں یہ سب سے بڑا مشکل باب ہے حضرت علی کی زندگی کا. اسے 2 عنوانوں سے بیان کیا جاتا ہے. ایک ہے جنگ جمل اور دوسری ہے جنگ صفین. جنگ جمل کا ہم نے گزشتہ ماہ رمضان میں پڑھ لیا پورا وہ ایک دن کا حادثہ تھا. اگر میرے ساتھ کہہ دیں جنگ جمل کتنے دن کا حادثہ تھا؟ 1 دن کا. لیکن آپ شاید آپ کے علم میں ہو یا نہیں میں نہیں جانتا، 1 دن میں یعنی 13,000 لوگ اس میں کام آئے. 1 دن میں. اچھا ظاہر بات ہے اس زمانے کے 13,000 آپ اس زمانے کے 13,000 پہ قیاس نہیں کر سکتے. اس زمانے میں آبادی اتنی نہیں تھی. 1 دن کی.
اچھا خیر، جب جنگ جمل کو وہ سب ہم نے پڑھ لیا، آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں. جب جنگ جمل کا یہ حادثہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہوئے، اس مرحلے سے گزرے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے تشریف لائے. جب کوفے تشریف لائے، وہاں جو ضروری انتظام تھے، اچھا یہ بھی وہ مرحلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اسلام کا دار الخلافت یا دار الحکومت آپ کہیں کو مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفے میں لے کر آئے. کیوں لائے یہ سب ہم نے اس میں پڑھ لیا. جب یہاں ضروری مراحل سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہوئے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنا سامنے یہ بات تھی کہ شام کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے بیعت کے لیے. انہوں نے ابھی تک نہیں کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، حضرت کی بیعت ہوئی، شام نے نہیں کی. اب اچھا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، شام میں اس وقت شام کی سب سے بڑی رونق حضرت معاویہ تھے، اور وہ ابھی تک نہیں کیے تھے. اگر حضرت معاویہ قدم بڑھاتے ہیں پھر کوئی پیچھے نہیں رہے گا، اس لیے کہ حضرت معاویہ ایسی شخصیت ہے. اگر میری طرف آپ کا دھیان ہے تو ایک بات آپ کو بتاؤں، ہے دھیان؟ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ لکھا ہے، دھیان دینا. حضرت عمر کن کا انتخاب تھے؟ حضور کا. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کا، اس لیے کہ حضور نے دو مانگے تھے نا. یاد ہے حضور نے فرمایا تھا اللہ یا عمر دے دیں یا عمر دے دیں. عمر آیا یا عمر آئے؟ عمر. تو پھر انتخاب کن کا ہوا؟ کیونکہ حضور نے دو مانگے نا. حضور نے فرمایا اللہ یا عمر دے دیں یا، تو اللہ نے کن کو بھیجا؟ حضرت عمر کو بھیج دیا. اگر یہاں دیکھیں تو حضرت عمر کن کا انتخاب ہے؟ اللہ کا. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضرت عمر اللہ کا انتخاب تھے، حضرت معاویہ حضرت عمر کا انتخاب تھے. اس لیے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ چلانے سے پہلے انسان کئی باتیں سوچے. یہ نہیں کہ دل اور دماغ میں جو آئے نہیں جی بس کہنا ہے، ایسی نہیں. حضرت معاویہ کا اپنا ایک مقام تھا اور حضرت علی اس بات کو خوب سمجھتے تھے. ورنہ کوفے جب پہنچے تو سب سے پہلے اور سب سے بڑا مرحلہ حضرت علی کے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ ان سے بیعت لینی ہے. اگر حضرت معاویہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں پھر پیچھے کسی نے نہیں رہنا تھا، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی تھی. ہم بھی کہتے تھے کاش ایسا ہو جاتا، ہم بھی کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا. بقایا آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین سنت.